یہ ایم کیو ایم پاکستان کا NA 249 کا NA آفس ہے، نیشنل اسمبلی کے حلقے کا آفس ہے جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت۔ جو لوگ کراچی کے ہیں اور آپ لوگ اور جو لوگ جانتے ہیں، یہ ناظم آباد ہے، ناظم آباد۔ 40 سالوں سے یہاں پر 19 جون 1992 کے آپریشن میں بھی ایم کیو ایم کو یہاں سے ختم نہیں کیا جا سکا، اور ایک دن کے لیے بھی ایم کیو ایم کا ناغہ نہیں ہے، کوئی اور دوسری پارٹی نہیں ہے یہاں پر۔ آپ 40 سال کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو۔ صبح 2:45 بجے ہمارے یونٹ انچارج احمد فراز بھائی کو یہاں پر پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر کے، ویڈیوز موجود ہیں، شہید کر دیا۔ یہ ساری کارروائی ڈاکٹر عاصم کے کہنے پہ ہوئی ہے، جس کو اس شہر پہ قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا ہے، جس کو جب ہم نے را کے تسلط کو ختم کیا ہے، جس نے پورے را کے سیٹ اپ کو اپنے ساتھ جوڑ کر یہاں پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے نیچے دوبارہ را کو، انڈین ایجنسی را کو وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ ایم کیو ایم اس سندھ میں لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اس سندھ پر پیپلز پارٹی آلریڈی قبضہ کر چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، 22,000 ارب روپے نریندر مودی کو بھی دو گے وہ بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگائے گا۔ ان کے بڑوں نے پاکستان توڑا تھا، یہ اندر سے پاکستان کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے نہتے ساتھیوں کو اس لیے شہید کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پاکستان توڑنے کی سازش میں ان کے خلاف ہراول دستہ ہیں۔ ڈاکٹر عاصم اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، 3 مہینے میں یہ چھٹا واقعہ ہے، 3 مہینے میں چھٹا واقعہ ہے۔ سوراب گوٹ پر نہتے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھیوں کو آفس میں آ کر شہید کیا، حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا۔ ایم کیو ایم کے آفس پہ پیپلز پارٹی نے اٹیک کر کے 3 مہینے پہلے حمید اللہ بھائی کو شہید کر دیا۔ پھر نیاز بھائی جو کہ ہمارے منگو پیر کے یونٹ انچارج، ان کو یونٹ آفس سے گھر جاتے ہوئے پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے دن دہاڑے گولی مار کر شہید کر دیا اسپاٹ پہ۔ پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے گئے۔ پھر 11 دسمبر کو NA 243 مچھر کالونی میں ہمارے 3 ساتھیوں کو دن دہاڑے ویڈیوز جس کے موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے سروں پر گولیاں مار کر نہتے ساتھیوں کو، جو کہ پارٹی کے جلسے کی تیاری کی جگہ دیکھنے گئے تھے، صرف وہ جگہ دیکھنے گئے تھے نہتے، اور سلام بھائی کو ان لوگ 3 ساتھیوں کو دن دہاڑے شہید کر دیا، ویپن کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد پکڑے گئے، اور آج صبح فراز بھائی کو 2:45 بجے شہید کر دیا۔ پہلے ملٹی چوک پہ آ کر ہمارے جھنڈے اتار کر اپنے جھنڈے لگا رہے، کارکنوں نے جب روکا تو ہاتھا پائی کر کے چلے گئے۔ بعد میں لوگوں کو ہتھیار بردار کلاشن کوف، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، ہتھیار بردار کلاشن کوف کے جتھوں کے ساتھ آ کر ویڈیوز موجود ہیں کہ دن دہاڑے اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں۔ اور ہمارے ساتھیوں کے پاس اگر کوئی ایک بھی اسلحہ ہوتا تو ریٹیلیشن میں کوئی فائرنگ ہوتی، ایک گولی نہیں چلی، اور 6 ساتھی شہید ہوئے اب تک، ایک گولی ریٹیلیشن میں نہیں چلی ہے، ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا، ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا ہے۔ اور پولیس کے ساتھ 4 پولیس کے موبائلیں اس وقت موجود تھی، جب واپس آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے 4 پولیس کی موبائلوں کے ساتھ آئے، ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر آئے، وہ ساتھ آئے، ڈاکٹر عاصم کے کہنے پر آئے، اور باقاعدہ آ کر انہوں نے مارنے کے لیے آئے، پورے ہتھیار بردار
جتھے کے ساتھ. یہ جو لوگ واویلا کر رہے ہیں، کچھ ذمہ دار لوگ اس شہر میں جن کی ذمہ داری ہے قتل و غارت گری کو روکنا، وہ ہر واقعے پہ ہر ایم کیو ایم کے پچھلے 3 مہینوں سے وتیرہ بنا رکھا ہے. ہر ایم کیو ایم کے ساتھ کارکن کے شہادت پہ وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ہی قصوروار، مرنے والے کا ہی قصوروار قرار دیتے ہیں کہ مرنے والے کا ہی قصور ہے کہ وہ وہاں پہ موجود کیوں تھا کہ مارا گیا. نہیں دیکھ رہے کہ کہیں پر ایم کیو ایم نہیں جا رہی، کہیں پر جا کر حملہ نہیں کر رہی، ایک پتھر ایک گولی کسی کو نہیں مارا. ہمارے آفس پہ بیٹھے ہوئے نہتے ساتھیوں کے اوپر آ کر گولی چلا رہے ہیں، اور اس شہر کے کچھ ذمہ دار لوگ جن کا کام ہے قتلوں کو روکنا، قاتلوں کو پکڑنا، وہ ہر واقعے میں ایم کیو ایم کے قصور، ایم کیو ایم کے نہتے شہید ہونے والے ساتھیوں کے قصور کو نکالنے میں اپنی ساری توانائی صرف کر رہے ہیں. اس واقعے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں، ان کی جو گاڑیاں ہیں، ان کی گاڑیاں جلائی گئی، اس لیے جو ہے وہ فراز بھائی کو گولی مار کر شہید کیا گیا. یہ ورژن دیا جا رہا ہے. آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ قاتل آئے ہیں تو وہ اپنی انہی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے ہیں، انہی گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کر رہے ہیں. تو اگر گاڑی پہلے جلا دی تھی تو یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اگر گاڑیاں پہلے جلا دی اس کی ریٹیلیشن میں فائرنگ کر رہے ہیں تو پھر یہ گاڑیوں پہ چڑھ کر، یہ گاڑیوں سے اتر کر فائرنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ویڈیوز کہاں سے آئی؟ پھر واقعہ یہ ہے کہ آئے ہیں انہی گاڑیوں کے اوپر بغیر کسی استعال کے ہمارے ساتھی کو شہید کیا ہے. یہ تو ان لوگوں کی قسمت اچھی ہے، ورنہ پورے برش چلائیں پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوتے. تو فراز بھائی کی زندگی چلی گئی، شہید ہو گیا، اس کو انہی گاڑیوں پہ چڑھ کر آئے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جلائی اور پھر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، وہ اپنے ذرا دماغ کا علاج کرائیں، وہ اپنے دماغوں کا علاج کرائیں اور اپنی نظروں کا علاج کرائیں. ویڈیوز دیکھیں، انہی گاڑیوں پہ چڑھ کر آئے وہ. تو اگر گاڑی جل چکی ہوتی تو یہ گاڑیاں پھر کہاں سے آئیں؟ واقعہ یہ ہے کہ مارنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد دم تو ہے نہیں، بزدل لوگ ہیں. تو لوگ جب نہتے لوگ جب ان کی طرف لپکے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے بزدل. تو جب گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے اور یہاں کا بچہ تھا شہید ہو گیا تو یہ محلے والے کیا اس کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے؟ اس کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے کہ تم مار کے چلے گئے ہو، اب یہ پھول لو ہماری طرف سے. یہ گاڑیاں جلاتے نہیں تو اور کیا کرتے؟ ہم نے اس شہر میں رو سے لڑائی کی ہے، اس کو بغیر ہتھیار کے ختم کیا. 30 سالوں تک رو کا تسلط تھا. تم اس شہر کو دوبارہ رو کے حوالے کرنا چاہتے ہو. اگر یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نیت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے پاس بھی ہتھیار ہو تو تم آ کر واپس جا سکتے، تم گھس نہیں سکتے. بغیرت! کیا میسج دے رہے ہو ہمیں کہ ہم نے اس امن کے راستے کو اختیار کر کے پاکستان کو بچا کر غلطی کر دی ہے؟ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا. میں بتا رہا ہوں، اگر ریاست میرے نہتے ساتھیوں کو اس پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی، ہمیں اجازت دے، پھر یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ہزار اور اب جمع نہیں کر رکھے کہ موت میں ڈر لگے. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے. یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم آج ریاست کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دے. بس گولی لگنے کے بعد آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ گولی چلانے والے کے ساتھ موبائل کھڑی آ کر ہارن بجا کر آ رہی ہے. تو اس نے اس وقت موبائل والوں نے اس دہشت گردوں کو پکڑا کیوں نہیں؟ ان کو جانے کیوں دیا؟ اگر وہ پکڑ لیتے تو قاتل پکڑا جاتا اور گاڑی بھی نہیں جلتی.
تو قاتلوں کو لے کر آئیں، قاتلوں کو لے کر آئیں۔ ہمارے ساتھی کی یہ جو جس کو گولی لگی ہے فراز کو، اس کو اسی پولیس موبائل میں رکھ کر کہا کہ بھائی اسپتال لے چلو، وہ موبائل اسپتال لے کر نہیں گئی، وہ راستے میں گھما رہے ہیں اس کو، پھر اس موبائل سے اتار کر اس ساتھی کو اسپتال لے کر گئے، اور پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر عاصم اس قتل کا ذمہ دار ہے، اور یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس شہر میں ڈرگ بیچنے والے، منشیات بیچنے والے، پانی چوری کر کے بیچنے والے، چھتیں ڈالنے والے، زمین قبضہ کرنے والے اور اس شہر کو لوٹنے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا آخری ٹائم آ گیا، اس الیکشن میں ان کی دکان بند ہونے والی ہے۔ تو یہ سارا مافیا جو کہ جس نے اپنے ساتھ را کے ٹرینڈ لوگوں کو شامل کر لیا ہے، جس کو ریاست نے اور ہم نے قربانی دے کر 30 سالوں کے بعد ان کو یہاں سے جہنم رسید کیا تھا، امن کے ساتھ اس شہر کو واپس لیا تھا، اور یہ پیپلز پارٹی نے اپنی ساری حرام خوری روکنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ان دہشت گردوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان معصوم میرے ساتھیوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں، اس لیے گولیاں برسا رہے ہیں کہ یہ ان کی دہشت گردی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کے سندھو دیش بننے کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کے کراچی پہ یہ جو انہوں نے مافیا بنا رکھا، ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، سارے اداروں کے اوپر، پانی کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر ہتھیار بردار لوگ منشیات فروش ہیں، اور 9 لوگ ہیں منشیات فروش جن کو انہوں نے اپنے پارٹی کے جھنڈے اور گاڑیاں اور پروٹوکول دے کر پولیس ان کی اپنی لگائی ہوئی ہے، اور یہ شہر میں میرے ساتھیوں کو شہید کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں، کل ناظم آباد میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی جان گئی ہے، جس کو MQM یہ کہتی ہے کہ وہ ان کا ورکر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 کارکن، جس میں ہمارے امیدوار جو ہیں نیشنل اسمبلی کے راؤ وحید، حمزہ اور راؤ طلحہ، یہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دفاتر پر، میٹنگز پر حملے ہو رہے تھے، جھنڈے بینر جلائے جا رہے تھے، پھاڑے جا رہے تھے، اور کارکنوں پر تشدد ہو رہا تھا۔ کچھ واقعات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک نارتھ ناظم آباد میں ہمارے دفتر پہ حملہ ہوا، جس کی CCTV فوٹیج موجود ہے، ہم نے اس کی FIR کرائی۔ اس کے بعد MQM نے اسی مدعی کے اوپر، جس کے دفتر پر انہوں نے حملہ کیا تھا، ایک جھوٹی FIR کروا دی کہ اس نے ہمارے کارکنوں پر حملہ کیا ہے۔ ویڈیو فوٹیج موجود ہے کہ MQM نے کیا، لیکن وہ جو کرمنل ایک روایتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی FIR ہو جائے تو مدعی کے خلاف ایک FIR کرا دو تاکہ کیس کو خراب کیا جا سکے، انہوں نے وہ کیا۔ اس کے بعد مختلف جگہوں پہ ہماری جو سینٹرل میں خاص طور پہ کچھ چوکنگز ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے وہ ریموو کی۔ ناظم آباد میں بڑا میدان کے مقام پر ہمارے سارے جھنڈے، سارے بینر جلا دیے۔ اس کے بعد ایک ہمارے کارکن ہے وہاں، اس کے گھر پہ انہوں نے کارتوس بھیج دیا کہ یہ تمہارے لیے ہے، جو روایتی MQM کا طریقہ ہے۔ کھجی گراؤنڈ میں گل بہار کے مقام پر ہمارے امیدوار یہی راؤ وحید جو ہیں، ان کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ گلستان جوہر میں PS 100 وہ پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے۔ وہاں یہ MQM کے سارے جو دہشت گرد ہیں وہ گھسے، اس میٹنگ کو انہوں نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو بھگانے کی کوشش کی، اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد جعفر تیار میں کل ایک واقعہ ہوا رات میں، وہاں انہوں نے ہمارے بینر اور جھنڈے جلا دیے۔ اس کے بعد ہماری ایک سٹی کونسل کی KMC کی ممبر ہیں تسنیم شبیر صاحبہ، ان کے بیٹے کو تشدد کیا، اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد مارا پیٹا، اور اس کے بعد اس کو چھوڑا انہوں نے۔ نارتھ کراچی میں 3 دن پہلے بھی وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے جھنڈے اتارے، بینر اتارے، گند مچایا۔ پھر ابھی جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تقریباً سینٹرل کے بہت سارے علاقوں میں ہمارے سارے بینر جھنڈے جو ہے وہ اتارنا انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک تسلسل بتا رہا ہوں، یہ آخری واقعہ تو خیر ابھی کا ہے، لیکن باقی سارے واقعات جو ہیں وہ پہلے کے ہیں۔
کل آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک انتخابی جلسہ تھا اور بڑا بھرپور اور شاندار جلسہ ہوا. اس جلسے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا، ہماری خوش قسمتی کہہ لیں، اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام رات کے واقعات کی مختلف ویڈیو فوٹیجز آنا شروع ہو گئی ہیں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارا کچھ کس نے کیا، کس طرح سے کیا اور دہشت گردی کس نے مچائی. ایک ویڈیو اتفاق سے ایم کیو ایم کی خاتون ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے. اس میں کچھ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں کلشنکوف سے اور اس نے دائرے لگائے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد ہیں. لیکن وہ یہ بھول گئیں کہ جس طرف وہ فائرنگ کر رہے ہیں اس طرف وہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگوں جس کو انہوں نے جلایا ہے. اب عجیب پاگل پیپلز پارٹی کے دہشت گرد تھے، فائرنگ بھی کر رہے تو اپنی گاڑیوں پہ کر رہے تھے. یہ اور بے نقاب ہوں گے. یہ انشاءاللہ تعالی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے اور یہ بے نقاب ہوں گے. لیکن اس تمام جو واقعہ ہوا اس کی افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیس وہاں پر موجود تھی. یہ سارا واقعہ پولیس کی موجودگی میں ہوا ہے. اور ہمارے یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر بیٹھے ہیں مسعود احسن صاحب، انہوں نے ایس ایس پی سے بھی بات کی اور جب پولیس سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو انہوں نے گزارش کی کہ وہ رینجرز کو بلائیں تاکہ یہ حالات کنٹرول میں لائے جا سکے. ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. میں آپ کو صرف کچھ چیزیں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے کئی دنوں سے 3-4 پریس کانفرنسز کی میں نے، اس میں نے بات کی. اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی میڈیا کے دوست نے بات کی، وہاں اس بات کی نشاندہی کی کہ مصطفیٰ کمال کھلے عام یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم لڑنے جھگڑنے میں ہم سے کوئی چیمپئن نہیں ہے، ہمارا 40 سال کا ریکارڈ دیکھ لو، یہ کام ہم سب سے اچھا کرتے ہیں. اور بہت قسم کی تھریٹس، دھمکیاں اس نے مچائیں. اور اس کا جو رویہ تھا، اس کا جو انداز تھا، میں نے بار بار یہ کہا کہ اس کو روکیں. یہ شہر کے اندر افراتفری چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے شہر کے اندر وہ بہت خراب ہے. ان کو یقین ہے کہ اگر الیکشن ٹھیک ہو گئے تو یہ ایک نشست نہیں جیت سکیں گے. لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ شہر کا امن و امان خراب ہو، یہاں لوگ خوفزدہ ہوں، ٹرن آؤٹ نہ ہو، تاکہ پولنگ اسٹیشن ان کے لیے آزاد ہو جائے اور یہاں گھس کر جو بدماشی ان کو کرنی ہے وہ کریں. اپنا روایتی جو طریقہ ایم کیو ایم کا تھا یہ اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی طرف جا رہا ہے. ابھی آج صبح انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں جس قسم کا لب و لہجہ استعمال کیا، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ ہم جو ہیں خدا نخواستہ راہ کے ایجنٹ ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے وہ فرشتہ ہے. میں یہاں صرف ایک ویڈیو ہے بہت چھوٹی سی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سنیں بھی اور اس کو دکھائیں بھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر، اور وہاں پہ رو کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا. اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے ان کو رونے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے. وہ خالد مقبول صدیقی صاحب 13 سالوں کے بعد پاکستان آتے ہیں. یہ تو صرف ایک کلپ ہے، ایسے بے شمار ہیں. جو شخص ثبوت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اپنے موجودہ کنوینر کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ را کا ایجنٹ ہے، بھارتی پاسپورٹ پر ٹریول کیا، پاکستانی پاسپورٹ کو میڈیا کے سامنے پھاڑا، وہ آدمی آج ہم پہ الزام لگا رہا ہے. یہ پریشانی جو ان کو ہے، میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتخابات کی ہے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح پورے شہر میں بڑی تندہی کے ساتھ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ محنت کر رہے ہیں، جو ہماری کمپین چل رہی ہے وہ کسی بھی جماعت کے مقابلے میں سب سے زیادہ افیکٹو ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل جس کو یہ اپنی جاگیر سمجھتے تھے
وہ اس لیے کہ وہاں کسی کو سانس نہیں لینے دیتے تھے. جو سیاسی کارکن کسی اور جماعت کا آتا تھا اس کو مار دیتے تھے, بوریوں میں ڈال دیتے تھے, معذور کر دیتے تھے, تشدد کرتے تھے. تو انہوں نے اپنا اس کو ایک جاگیر بنایا ہوا تھا. لیکن جب سے پچھلے کچھ برسوں میں شہر کا امن و امان بحال ہوا, ایم کیو ایم کی بدماشی ختم ہوئی, تو کراچی شہر کے وہ علاقے جہاں پر ایم کیو ایم کے علاوہ سیاست ممنوع تھی وہ ساری ختم ہوئی. کورنگی میں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, ڈسٹرکٹ ایسٹ کے کچھ علاقوں میں, وہاں پر دیگر جماعتوں نے بھی اپنے پیر جمانا شروع کیے, اور یہ ایک اچھی بات تھی. لوگوں نے آزادی کے ساتھ اپنے سیاسی فیصلے کیے. لیکن اب چونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ صورتحال ان کے لیے اچھی نہیں ہے, یہ دوبارہ سے الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو بحال کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خوفزدہ کریں, ماریں, پیٹیں, دہشت پھیلائیں, اور اس کے بعد وہ الیکشن کے اندر جس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ مطالبہ کیا تھا الیکشن کمیشن سے بھی, میں نے مطالبہ کیا تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی, کہ خدا کے لیے کراچی کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے جو یہ چند واقعات میں نے آپ کو گنوائے اس سے پہلے, اس پر کارروائی کریں, اس کو روکیں. اگر آپ نہیں روکیں گے ان کو شے ملے گی اور یہ اپنی روایتی دہشت گردی کے اوپر اتر آئیں گے, اور یہ چاہیں گے کہ شہر کے اندر پھر اس طرح سے لوگوں کی جانیں جائیں اور سب کچھ. میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, جو الزامات ہم پہ لگائے گئے کہ نگراں حکومت اس کل کے واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائے ہائی کورٹ کے جج سے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں ملوث ہوں تو جو قانون کے مطابق سزا ہوتی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے چونکہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ واقعہ کیا گیا ہے, ہم پہ تھوپا جا رہا ہے, لہذا میرے کہنے سے, مصطفیٰ کمال کے کہنے سے کوئی چیز نہ ہونی چاہیے. عدالتی تحقیقات ہوں, تمام جو شواہد ہیں اس کا مشاہدہ کیا جائے, جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھا جائے, جو وٹنسز ہیں ان کو بلایا جائے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ کل کے اس واقعے کی ذمہ داری کس پر ہے. میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے کی اور کراچی شہر میں جو امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو مصطفیٰ کمال ہے. اس کی پچھلی کئی آپ 15 دن کی 20 دن کی پریس کانفرنس اٹھائیں, اس کی تقاریر اٹھائیں, سوائے پیپلز پارٹی کو گالیاں دینے کے, دھمکیاں دینے کے وہ کوئی کام کر نہیں رہا. لہذا اگر ہمیں اس شہر میں امن قائم رکھنا ہے تو ہمیں کوئی سخت اقدامات اداروں کی طرف سے امیدیں کر لیں گے.